اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. ہم ان سے آج پوچھ رہے ہیں وظائف رزق کی کشادگی کے لیے. اچھا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ رزق کی کشادگی کے لیے کوئی مخصوص نمازیں یا دعائیں ایسی ہیں جو پڑھیں بہت بہتری ہو جائے؟ دیکھیں، جو نماز حاجت ہے وہ کسی بھی کام کے لیے کی جا سکتی. مثلا آپ کی بیماری نہیں جا رہی، آپ کی کوئی پریشانی نہیں جا رہی، آپ کا رزق کا کوئی مسئلہ وہ حل ہی نہیں ہو رہا، تو آپ نے 2 رکعت اللہ کے نام کی اس چیز کی طرف سے کرنی کہ یا اللہ میرا رزق کھول دے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھ لے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لے، یا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے دعا کریں، اور دعا کا سب سے بہترین طریقہ جو رزق کی دعا میں یا عام دعا میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. شروع ہی میں اپنا مسئلہ نہ رکھیں. آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدینا یہ ہمارا مسئلہ تھا، ہمیں ہدایت دے. لیکن اہدینا وہ اینڈ پہ جا کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین. یہ عام معاشرتی طریقہ بھی ہے کہ آپ پہلے اللہ کی حمد ثنا بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ رزق کی دعا کریں. رزق کی مختصر دعاؤں میں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ بھی دعا زبردست ہے. اور ایک 4 لفظی دعا بہت بڑی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. اے اللہ میرے سارے گناہوں کو جڑوں سے ختم کر دے، ورحمنی میرے اوپر رحم نامی جو چیز ہے وہ ساری عطا فرما دے، اور مجھے سر سے لے کے پاؤں تک ہر قسم کی عافیت عطا فرما دے، اور مجھے وافر پاک صاف طیب رزق نصیب فرما. ماشاءاللہ، یہ دعا بہت زبردست ہے. کسی کو کچھ نہ آتا ہو ربی غفرلی تو پڑھ سکتا ہے کہ آرام سے ربی غفرلی ربی غفرلی ربی غفرلی یہ پڑھتا رہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں. قید کرنا ہے درود شریف میں اول آخر یا پھر درود پاک تو لازمی ہے. یہ درود پاک کے بغیر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. اوکے، خاص ہاں، اور درود پاک کے متعلق آتا ہے جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے اذن تکفا ہمک، تیرے سارے پریشانیوں کو، تیری تمام تکلیفوں کو، تیری تمام ازمائشوں کو، تیرے تمام غموں کو اللہ اٹھا کے ختم کر دے گا، باہر دے مارے گا. اچھا. اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. شفیق الرحمان صاحب، ایک بات مجھے آپ سے کلیئر کرنی تھی، اللہم صلی علی یا پھر اللہم صلی علی سید، یہ مجھے بتا دیجیے گا. یہ تو لفظ تلفظ کا ہی مسئلہ ہے. اللہم صلی ہے، صلی نہیں ہے، صلی ہے. موسٹلی یہی پڑھتا ہے نا اللہم صلی علی سیدنا. نہیں، وہ اللہم صلی علی وہ غفلت ہو جاتی ہے اچھا لفظوں کے پڑھنے میں. اللہم صلی سواد ہے، اور اسی طرح صلی لام کے نیچے زیر ہے. تو یہ جیسے عذرائے تفنن میں کہہ دیتا ہوں، بعد ایریا بھی بے بے اور بعد ایریا بھی بی بی. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سادہ ہیں اور سادہ پڑھتے ہیں. بھئی قرآن سادہ نہیں ہے اور سنت سادہ نہیں ہے، آپ اس کو سیکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مختصر درود پاک اتنا ہی زبردست قسم کا ہے. اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسیدنا و مولانا اللہم صلی وسلم وبارک وسلم. اس طرح کے الفاظ حدیث میں نہیں ہے، عربی میں اچھے لفظ ہے، لیکن مسنون ذکر وہی ہے جو رسول کائنات نے بذات خود کیا ہے اور آپ کی تعلیم دی ہے. جی، بہت شکریہ. اچھا، ایک کال شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم، کون ہے جی؟ ٹی وی کا والیوم بیٹا بند کرنا پڑے گا، پھر میں بات کر سکوں گی بیکاز مجھے آواز نہیں آ رہی. جی ہیلو. جی ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو، السلام علیکم، بولیے. ٹی وی کا والیوم بند کرنا پڑے گا گڑیا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی، آ رہی ہے. جی نسیم جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ راول پنڈی سے ہیں آپ، بتائیے. یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو بولا ہے نا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟
اور لا الہ الا کتنی دفعہ پڑھنا ہے جی بتا دیجیے. اور تہجد کے ٹائم پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے اور میں انتہائی پریشان ہوں. 5 وقت کی نمازی ہوں. صبح وضو کر کے بیٹھتی ہوں, شام عشاء تک سوتے سوتے پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں. تو بس اس کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا. میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. دیکھیں سبحان اللہ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں, صبح 100 دفعہ پڑھ لیں, شام کو 100 دفعہ پڑھ لیں, یا دن میں 1 دفعہ کسی وقت بھی 100 دفعہ پڑھ لیں. ویسے تو دوبارہ بتا دیں کیونکہ انہوں نے اب کال رکھی. ہاں, سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں. سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ آپ صبح و تہجد کے وقت پڑھیں. اگر تب نہیں پڑھ سکتے تو عصر کے بعد پڑھیں, اور 2 تسبیح اس کی کر لیں تو بہت بہتر ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی 2 تسبیح کر لیں. تو یہ تسبیح 100 مرۃ واحدہ یہی آتا ہے, 100 مرہ. 100 مرہ کا مطلب 100 دفعہ پڑھنا ہے. اور اگر زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 100 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. باقی رہا مسئلہ جو جاب نہیں ہے, اس کے لیے ایک دعا بہت بہترین ہے, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا اللہ دنیا میں کوئی کام آسان ہے ہی نہیں ہے. پڑھنے والا, کمانے والا, لکھنے والا, کرنے والا, دنیا میں کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی آسان ہے جسے تو آسان کر دے. کیا بات. یا اللہ میرے بچے کی یہ جاب کا مسئلہ میرے لیے مشکل ہے, تیرے لیے تو مشکل نہیں ہے. بے شک. یہ میرے لیے یہ اسباب اختیار کرنا پریشان کن ہے, کیا تیرے لیے بھی مشکل ہے. یا اللہ تو رحمت فرما. اور ساتھ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اے خالق کائنات, اے مالک کائنات, اے رازق کائنات, پوری کائنات کو رزق دینے والے, درندوں, انسانوں, پرندوں, چرندوں, حیوانوں اور جانوروں کو, میرے بیٹے کو بھی رزق عطا. کیا بات ہے, ماشاء وہ اللہ. اللہ رحمت فرمائے. ایک اور کال ہے, محمد ریاض بھائی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, لاہور سے کال ہے. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم بہت شکریہ. میری پہلی کال لگی, میں نا 10-12 سال سے پریشان ہوں. اچھا. میرے نا پیٹ میں تکلیف ہے اور نہ سر بڑا تکلیف ہے. نماز کا بالکل نہیں دل کرتا, نماز دل پڑھنا میں شکر اللہ تعالیٰ کا, لیکن میری سب چیزیں نا چلے چلے جا رہی ہیں. پیٹ میں چاہیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کا مسئلہ بتا رہا ہے. جی جی میری چاہیے جی بہت خراب ہے. کل کے خاص گزارش ہے کہ مجھے نا میری بات غور سے سنیں, میری طبیعت بڑی خراب ہے. کچھ پوچھنا ہے آپ نے ان سے؟ نماز کے سمجھایا وہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. جی ہاں جی. کوئی اور درمیان میں ہو تو پوچھ لینا. نماز کے لیے جو مسئلہ ہے نا کہ نماز نہیں پڑھی جاتی. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جواب دے دیں تاکہ آپ ڈیٹیل میں دے دیں. ایک چھوٹی سی وقفے کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے پاس کالر تھی ان کا.